اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جس دور کی دنیا تھی نازاں، جس دور کی دنیا تھی نازاں، آج وہ ہم دور بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ مسلم سے اخوت دور ہوئی، مسلم سے اخوت دور ہوئی، ہر گھر میں خانہ جنگی ہے، اپنوں کو مٹانا یاد رہا، غیروں کو مٹانا بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل المؤمن عند اللہ اعظم من زوال الدنیا، وقال في مكان آخر لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وقال عليه السلام زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ارشاد باری ہے کہ جو لوگ ایمان لائے پھر جم گئے، ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتے گئے، دنیا میں حالات ہر قسم کے آتے ہیں، موافق بھی ہوتے ہیں، مخالف بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں،
شیطان تو ہمارا دشمن جو مستند دشمن ہے وہ پہلے دن سے ہے. وہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہوا ہے. اس کی دشمنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ظاہر ہوئی. پہلے وہ نیکوں میں فرشتوں میں رہتا، فرشتوں کی طرح سمجھا جاتا تھا. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کی تکریم کے لیے، جب مجھے سجدہ کرو تو کعبہ کی طرح آدم علیہ السلام سامنے ہوں، تمام فرشتوں نے حکم مان لیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس دن سے اس کی دشمنی ظاہر ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا. یہ دوستی کے بھیس میں بھی آئے گا، پھر بھی اس کے دل میں دشمنی ہوگی، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کو کبھی بھی دوست نہ سمجھنا. پھر جو دشمن ہے، جو شیطان کے چیلے ہیں، وہ بھی کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. شیطان ایک نہیں، اس کی بڑی ضروریت ہے. ان الشیاطین، شیاطین جمع کا صیغہ بھی آتا ہے، مفرد کا صیغہ بھی آتا ہے. بہت شیطان ہیں، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. جو شیطان کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، وہ بھی شیطان ہی. ان شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہے. ثم استقاموا، جم کے رہنا ہے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. اتفاق اور اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ دوسروں سے اتفاق کرو، اتحاد کرو اور آپس میں لڑو. یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. مسلمان کی شان اتفاق اور اتحاد ہے. اپنوں میں سے بھی جو دین سے ہٹے گا مسلمان، اس کو اپنے گلے نہیں لگاتے. 28ویں پارے میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اصول بھی بیان فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. 7 اصول بیان فرمائے کہ کافر، مشرک، یہود، نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام مت بھیجو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ مت کرو. حضرت حاتب بدری صحابی ہیں، انہوں نے مکہ والوں کو اس وقت خط لکھ دیا جب نبی علیہ السلام خفیہ طور پر مکہ فتح کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. خاص صحابہ کو پتہ تھا، ان میں حضرت حاتب بھی تھے.
تو حضرت حاتب نے خط لکھ دیا، ایک عورت جا رہی تھی اس کو دیا کہ نبی علیہ السلام مکہ پر حملہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی کہ فلاں عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ مکہ جا رہی ہے اور راز کھل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے 3 آدمیوں کی کمیٹی تیار کی کہ جاؤ، ایک عورت جا رہی ہے، فلاں جگہ پر تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر واپس آؤ۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، جب پہنچے اسے واقعی وہی ملی، معلوم کیا خط ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس خط ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تیرے پاس خط ہے، دے دے ورنہ ہم پوری تلاشی لیں گے، تو خط نکال کے چھوڑیں گے، خط ہے تیرے پاس۔ جب دھمکی سے ڈر گئی تو مینڈیوں کے نیچے سے، بالوں کے نیچے اس نے چھپا رکھا تھا وہ خط پھر نکال کے دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت حاتب کا نام لکھا ہوا تھا کہ ان کی طرف سے خط ہے اور راز فاش کر رہے ہیں، حاتب کو بلاؤ۔ بلائے گئے، ہاں جی یہ آپ کا خط ہے؟ جی ہاں۔ اچھا کیوں؟ مجھے صفائی کا موقع دے دیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ میں نے اعتراف کر لیا ہے میرا ہی خط ہے، نہ میں کافر ہوں، نہ میں کافر ہوں، نہ میں مرتد ہوں، میں ایمان پر ہوں اور جمع ہوا ہوں۔ میرے دل میں یہ آیا فتح تو ہمیں ہی ہوگی، نبی علیہ السلام کو ہوگی، یقین ہے مجھے، لیکن میرے وہاں بچے ہیں، بیوی ہے، قریبی بہت رشتہ دار ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں، باقی لوگ جو مسلمان ہو کے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن کافروں میں سے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، میرے بچوں کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ مجھے ڈر ہوا کہیں ان کو ماریں گے، ستائیں گے، پریشان کریں گے، تو میں نے کہا چلو ان کو احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں، اس واسطے فرمائی انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ سید الکونین علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، حسنین کریمین بچے ہیں چھوٹے چھوٹے گرتے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ نے خطبہ کو چھوڑ دیا، اٹھے اور ان بچوں کو لیا اور گود میں بٹھایا، پھر خطبہ مکمل کیا اور یہی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے تمہارے لیے۔ تو میں اس آزمائش میں آ گیا، یہ میرا مقصد تھا۔ حضرت عمر اٹھے، بات یہی اس قصے کی بیان کرنا تھا، حضرت عمر اٹھے، حالانکہ اس کے ساتھ بدر میں لڑنے والے، نمازیں ساتھ پڑھنے والے، کٹھے رہنے والے تھے، حضرت حاتب بھی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اتار دوں۔ بدری صحابی تھا، صحابی، لیکن جب اس سے یہ غلطی ہوئی، جیسے بھی ہوئی، جس نیت سے بھی ہوئی، غلطی تو غلطی ہوتی ہے، اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے ہو، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر خود تلوار لے کر آ گئے کہ مجھے
اجازت ملے تو میں اس کی گردن کو قلم کر دوں. اور ساتھ کہہ دیا منافق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر حوصلہ رکھ، ٹھہر جا، تجھے پتہ ہے یہ بدری صحابی ہے، یہ ہمارے ساتھ تھا بدر میں، اور بدری صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جھانک کر بتایا کہ ایسے بات تم جو عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، معافی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان اسلام کے خلاف، حکومت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرنا چاہتا. یہ شیوا ہونا چاہیے. اور مسلمان سب مسلمان ہیں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہوں یا جنوب میں، پاکستان میں ہوں یا فلسطین میں، ہندوستان میں ہوں یا سعودیہ میں، اور سب مسلمان. انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن بھائی ہیں، بھائی بھائی. امریکہ ہمارا دوست ہے، وہ کھل کر کہتا ہے میں اسرائیل کی مدد کروں گا، بیڑے بھیج رہا ہے، فوج بھیج رہا ہے، اور ہم ابھی مخمصے میں پڑے ہوئے، بیان بھی اتنا مضبوط نہیں دے سکتے، مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے. اور موحد کی یہ شان نہیں ہوتی، کسی سے وہ مرعوب نہیں ہوتا. موحد چے برپائے ریزی زرش، چے تلوار ہندی نہیں بر سرش، امید و حراست نہ باشد کس، ہمین است بنیاد توحید و بس. موحد کے سر پر تلوار لٹکا دو یا سونا اس کے پاؤں میں نچھاور کر دو، وہ نہ سونے کے لالچ میں آ کر دین سے ہٹتا ہے، نہ تلوار سے ڈر کر دین سے ہٹتا ہے. اس کی امید اور خوف اللہ ہی کے پاس ہے. اس واسطے مسلمانوں جرت کرو، تمام دنیا کے مسلمانوں، حکومتیں تمہارے پاس 50 سے زیادہ ہیں، اپنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سہارے لیتے ہو، کیوں نہیں اتفاق کرتے؟ وہ اتفاق کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اتفاق کر سکتے؟ جنگ بند بھی ہو جائے تو کرکٹ لگی رہتی ہے، پھر ایک کب سے ہم تو پیدا ہوئے ہیں تو یہی سن رہے ہیں، رک بھی جاتی ہے. ایک دفعہ فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ یا ادھر یا ادھر. ہمت کریں، ہمت کریں، ہمیں ہمت کرنا چاہیے. سب کو، رعایا کو اپنی حکومت کو اکسانا چاہیے، ہمت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک حکومت دوسری حکومت کو کہے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طرح جب کریں گے تو کافر بھی ایک نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ان میں سے بھی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کو، یہ یہود و نصارہ کو تم ایک دیکھ رہے ہو، ان کی دشمنی بہت زیادہ ہے. امریکہ عیسائی ہے، اسرائیل یہودی ہے، ان کی محبت نہیں ہے، آپس میں دشمن ہے یہ، پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو ہم تو سارے مسلمان ایک مذہب رکھتے ہیں، مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت بھیج دیں گے. کب تک رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے، ہم نے نہیں مرنا، ہم نہیں روز جنازے اٹھا رہے. شہید جب ہو کے مرتا ہے تو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے راستے میں مرے اس کو تم مردہ ہی نہ کرو. اس واسطے ہمارے جذبات ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کے جذبات ہی نہیں ہونے دیتے. ساری کتاب میں یہ مضمون، کتابوں میں نکال کے بے حیائی کے مضمون ڈال دیے گئے ہیں. بچوں کو جہاد کا پتہ ہی نہیں، اصل چیزوں کا، اپنے سلف صالحین کی جرتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کا نام ادھر نہیں آنے دیتے، ان کے واقعات نہیں آنے دیتے. تو ہم
یہی بات کرتے ہیں ہمیشہ، آج بھی کر رہا ہوں، اور بھی میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی، ہم سے جتنا ہو سکے میرا یہاں میرا کام تھا، میں آپ کو بتائیں، آگے آپ کا بھی وہ کام ہے، آپ آگے جائیں۔ آپ مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہیں، اس کی کوئی یہ نہیں کہتا میں زیادہ جانتا ہوں، آپ میں ہیں بڑے بڑے، لیکن جتنا جانتے ہیں اور آگے جتنا عمل کر سکتے ہیں اس کو عمل میں لائیں، تاکہ قیامت کے دن بھی سرخرو ہو سکیں اور دنیا میں بھی ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔